عمل کے لیے مسلسل اس سے بڑا جہاد کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ علم کے لیے اعضاء جسمانی میں سے چند عضو کو لگانا پڑتا ہے، لیکن عمل میں انسان کا ہر عضو حرکت کرتا ہے، اس لیے ہر عضو کو حرکت دینے کے لیے ایک فطری بات ہے کہ زیادہ مجاہدہ اور زیادہ قربانی چاہیے۔ لیکن جہالت کا رونا ہے لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو اس کے لیے آپ یہاں کیا اعمال تھے اور کیا کوششیں تھیں، یہاں آ کر ہم تھک جاتے ہیں اور بور ہونے لگتے ہیں۔ اسی جو یہ ایک کمی کہیں، نقصان کہیں، کھجی کہیں، ٹیڑھاپن کہیں، کیا کہیں، اسی بری بات کی وجہ سے نئی بات کی طلب ہے لوگوں میں کہ جب بھی کوئی کرسی پر بیٹھے تو نئی بات کہے وہ۔ اگر ایک بات کو 2 مرتبہ کہا جائے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ طلب علم تو کسی درجے میں ہے لیکن طلب عمل بالکل نہیں ہے۔ ایک بات کو جب بار بار کہا جاتا ہے تو لوگ اس سے بور ہو جاتے ہیں۔ ابھی کا میں آپ کو عجیب قصہ سناؤں۔ ایک صاحب میرے ساتھ چند سفروں میں رہے، چند شب گزاریوں میں میرا جانا ہوا، تو میں جہاں جہاں شب گزاریوں میں گیا تو ہم نے ایک ہی باب نکال کر تعلیم کی، تیسری جلد نکال کر لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها۔ میرا خیال ہے 10 شب گزاریوں میں ہمارا جانا ہوا تو ہم نے 10 جگہ وہی تعلیم کی، بعض جگہوں پر 2 مرتبہ کی، 2 مرتبہ جانا ہوا تو 2 مرتبہ میں نے وہی تعلیم کی۔ تو ہم سے ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ یہ بار بار پڑھ رہے ہیں نا؟ میں حیران نہیں گیا، اس نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہو، یہ نہیں پوچھا کہ بار بار کیوں پڑھ رہے ہو، یہ نہیں پوچھا۔ اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ طلب علم تو ہے کسی درجے میں، وہ بھی اعلیٰ وجہ کمال نہیں ہے، لیکن طلب عمل بالکل نہیں ہے۔ اگر طلب عمل ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ یہ بات آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہو، بار بار کیوں پڑھ رہے ہو، یہی کہتا کہ بھی اور احادیث کا ترجمہ نہیں یاد ہے، کیا چکر ہے، یہی کہتا، کچھ تو کہتا۔ وہ میرا قدیمی تعلق والا ہے تو یہ کہہ رہا یہ بار بار پڑھ لیا، بار بار پڑھا نا آپ نے، جی بار بار پڑھا۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ پر نقد کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں تکرار ہے۔ عجیب بات ہے، یہ نقد موضوع کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا ہے کہ ایک آدمی جو کام لینا چاہتا ہے تو وہ بار بار کہے گا نا اس بات کو۔ ہم اپنی اس بات سے یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نئی باتیں، نئے علوم، یہ مسلسل ایک کوشش ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اس کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا۔ قرآن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے علوم کبھی اس کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی اس کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن مسلسل عمل کی بھی ایک کوشش ہے
کہ ایک بات مجمع میں ڈالی گئی، ایک بات مجمع میں ڈالی گئی، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس پر عمل کتنا وجود میں آیا، اس بات کو پھر کہا جائے گا، بار بار کہا جائے گا، اس کی کارگزاری ہوگی، کہاں تک بات پہنچی ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اگر کہنے والا ہم اپنے علاقوں میں رہتے ہیں، اگر کہنے والا ہر مرتبہ نئی بات کہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس نے عمل کے زندہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، اس کا مقصود احیاء عمل نہیں ہے کہ وہ ہر مرتبہ نئی بات کہنا چاہتا ہے۔ لوگوں کا ذہن ہے غرائب اور عجائب کا، سننے والوں کو بھی یہی ہے اور کہنے والوں کو بھی یہی۔ یہ تو علم کا بھی حصہ نہیں ہے، اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر فقہائے صحابہ اور فقہائے تابعین کے اقوال میں ہے کہ غرائب، عجائب، شواذ ان چیزوں کی طرف مت جایا کرو، معروف باتیں لیا کرو۔ ضلالت کی وجوہ میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ محکمات امت کا موضوع نہ رہ جائیں۔ والذی انزل علیک الکتاب، اس آیت میں تفصیل سے بتلایا گیا کہ قرآن میں دو چیزیں ہیں، محکمات ہیں، متشابہات ہیں۔ کہ محکمات کیا ہے؟ ایمان ہے، نماز ہے، یہ باتیں ہیں محکمات، کہ جب یہ موضوع نہ ہو تو پھر ہدایت کے بعد زیغ آئے گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، یہاں رحمت سے استقامت مراد ہے۔ تو ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں اپنی اس بات سے کہ جو احکامات امت میں ڈالے گئے ہیں، جو باتیں امت میں ڈالی گئی ہیں، جو امور امت میں پیش کیے گئے ہیں، جب تک پیش کرنے والوں کو ان کی کارگزاری سننے کے لیے بے چینی نہ ہو تب تک یہ داعی نہیں ہیں، یہ بازیگر ہیں اور تماشا دکھانے والے ہیں۔ تماشا دکھایا کام ختم ہو گیا، تماشا دکھایا کام ختم ہو گیا۔ بات پیش کرنے والے کو کارگزاری کا انتظار ہونا چاہیے کہ ہم نے حج کی بات کہی تھی، کتنوں میں حج آیا، ہم نے زکوٰۃ کی بات پیش کی تھی، کتنوں میں زکوٰۃ آئی، ہم نے 3 دن کی بات کہی تھی، کتنے 3 دن بھر آئے، ہم نے 4 مہینے کی بات کہی تھی، کتنے 4 مہینے بھر آئے، ہم نے پردے کی بات مسجد میں کہی تھی، کتنے لوگ پردے پر آئے، وغیرہ وغیرہ۔ انتظار کارگزاری کا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کیا، کبار صحابہ کو، اجلاء صحابہ کو، ان سے کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ اللہ اکبر، حضرت عمر کیسے عاملہ بناتے تھے۔ فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک تقاضا آئے، میں اس کے لیے مناسب جماعت بناؤں، اس کو ہدایات دوں اور پھر اس کو میں روانہ کر دوں، کیا میرا کام پورا ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا جی پورا ہو گیا کام آپ کا، کہ تقاضا ہے، آپ نے جماعت بنائی، اللہ اکبر، حضرت عمر جیسا آدمی جماعت بنا رہا ہے۔ حضرت عمر کی فراست تو ایسی بلند ہے کہ قرآن حضرت عمر کی رائے کے موافق اترتا ہے، ایسی فراست۔ تو حضرت عمر کے ساتھیوں نے، مشورے والوں نے کہا کہ جی آپ کا کام پورا ہو گیا۔ فرمایا نہیں، میرا کام پورا نہیں ہوا جب تک میں اس جماعت سے کارگزاری نہ سن لوں۔ یہ بات میں اس پس منظر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ایک جوڑ ہوا لکھنؤ میں، آپ سارے حضرات تشریف لائے اور بہت بڑی تعداد آئی، اور ایک جوڑ ہوا میرٹھ میں، بہت بڑی تعداد وہاں تشریف لائی، کہ پھر ایک ہفتے 15 دن کے بعد پھر جوڑے، اب کیا بات ہے، اب کیا بات ہے، کہ ہر مرتبہ ہر وقت نئی بات کو تلاش کرتے رہنا یہ بھی مستقل کام ہے، اور ہر وقت عمل کی سطح پر غور کرتے رہنا یہ بھی مستقل کام ہے۔
ایسا تو ہوگا کبھی نئی بات نہ کی جائے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ جو بات کہی گئی ہے اس کی کارگزاری نہ لی جائے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے نئی بات نہ کہی جائے، ایسا تو ہو سکتا ہے کہ کبھی لوگوں کو بلائے جائے، جمع کیا جائے، ان کو کوئی نئی بات نہ کہی جائے، کوئی نیا تقاضا نہ دیا جائے، ایسا تو ہو سکتا ہے۔ لیکن جو باتیں دی گئی ہیں وہ پوری کتنی ہوئی ہیں؟ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر کام ہی نہیں ہے۔ کام تو عمل کے احیاء کا نام ہے۔ تو اس وقت جو باتیں ان دونوں جوڑوں میں آئی ہیں ان کو ہمیں بیٹھ کر یہاں جائزہ لینا ہے، اور پھر اس کی اگلی ترتیب بنائی کہ دونوں جوڑوں سے اب تک 15 دن میں یا ایک ہفتے میں ہم نے کتنی محنت کی اور آئندہ ہمیں کیا محنت کرنا ہے۔ کوئی نیا تقاضا نہیں دینا ہے، اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ نئے تقاضے کی تلاش یہ بھی مستقل کام ہے۔ سبق ہمیشہ دیا جاتا ہے، بسا اوقات سبق روک دیا جاتا ہے تاکہ پچھلا پختہ ہو جائے۔ ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن پچھلا پختہ نہ ہو۔ سبق تو روکا جا سکتا ہے لیکن پچھلا پختہ نہ ہو، ایسا کبھی نہیں کیا جا سکتا کہ پچھلا ہی ختم ہو گیا، آموختہ ہی ختم ہو گیا، پچھلا سبق ہی ختم ہو گیا، پچھلا کام ہی ختم ہو گیا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو ہے وہ محفوظ رہنا چاہیے۔ جو تقاضے دیے گئے ہیں وہ کتنے آئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہی پورے نہ ہوئے تو انہیں کو دوبارہ کہہ دیا جائے گا، پھر جمع کر کے پھر دیکھا جائے گا کہ وہ پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے، پھر انہیں کو دے دیا جائے گا دوبارہ، پھر چوتھی مرتبہ جمع کیا جائے گا، پھر انہیں تقاضوں پر ڈالا جائے گا۔ اس لیے کہ کام کو پورا کرنا اصل ہے، نئی نئی باتیں پیش کرتے رہنا یہ تو منہ کی اور کان کی لذت ہے، جسے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ رنڈی کے گانے سے زیادہ بدتر بتاتے تھے۔ کام و دہن کی لذت، گوشت و دہن کی لذت، حضرت اس کو رنڈی کے گانے زیادہ بدتر فرماتے تھے۔ جب بھی مشورہ ہو، جب بھی جڑنا ہو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو باتیں چل رہی ہیں، جو تقاضے دیے گئے تھے، جو باتیں کہی گئی تھیں، ان کا کیا ہوا؟ یہ سب سے پہلا سوال ہے۔ ہمارے یہاں تو تدریس کا بھی طریقہ بدل گیا، ورنہ قتادہ ابن دعامہ کا معمول یہ تھا۔ ہم تو دورے کے طلبہ سے کہتے رہتے ہیں کہ فعلو میں تو پٹائی بھی ہوئی، اور اب جب حدیث آئی تو کوئی ہمیں ڈانٹ بھی نہیں سکتا، حدیث کا علم کیسے آئے گا؟ قتادہ ابن دعامہ کا معمول یہ تھا کہ 3 حدیث سے زیادہ کسی کو سناتے نہیں تھے، 3 حدیث زیادہ کسی کو نہیں سناتے تھے، کبھی نہیں سناتے تھے۔ بہت اچھا ذہین طالب علم ہوتا تھا تو 5 حدیثیں بتا دیتے تھے، اور ذہین طالب علم ہوتا تھا، بہت اصرار کرتا تھا، حضرت کو اعتماد ہو جاتا تھا تو 7 احادیث بتاتے تھے، پھر جب تک اتنی سنا نہیں لیتا تھا تب تک اگلی حدیث نہیں بتاتے تھے۔ ایک بھونڈی سی مثال ہے، آپ سب گھر کے لوگ ہیں، ہم بھی اسی میں شامل ہیں۔ حافظ مسعود صاحب کہہ رہے تھے نا، سب ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں۔ ہمارا حال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارا حال بندر جیسا ہو گیا ہے، ہوتا نا لنگوری بندر، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ دوڑ لگاتا ہے ایک سامان کی طرف، پھر اس سامان کو ساتھ میں لے لیتا ہے اپنے، پھر جب اگلا دیکھتا ہے تو وہ پچھلا بھول جاتا ہے، پھر اگلے کو پکڑ لیتا ہے، پھر جب اگلا سامان دیکھتا ہے تو وہ پچھلا چھوڑ دیتا ہے، پھر اگلا پکڑ لیتا ہے۔ اس طرح وہ 1000 سامان پر قبضہ کرتا ہے، اور جب گھر پہنچتا ہے تو مشکل سے ایک سامان اس کے ہاتھ آتا ہے۔ ہم اس طرح چل رہے ہیں، اس طرح چل رہے ہیں بس۔
ہم یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل محنت کیا ہے، اس لیے ہم نے یہ بات عرض کی ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دونوں جوڑوں میں سب سے بنیادی اور سب سے اہم بات دوسرے سال کی جماعتیں بننا ہے۔ الحمدللہ سال والوں میں شاید ہی ہندوستان میں کوئی بچہ ہو جس کا دوسرے سال کا ارادہ نہ ہو، میں تو یہ سمجھتا ہوں۔ یہ میں کوئی مبالغے کے طور پر نہیں کہہ رہا اور کوئی سیاسی بیان نہیں ہے کہ اس سے اثر پڑے، ایسا کچھ نہیں۔ جو ہندوستان میں جانا ہوا، صوبوں میں سفر ہوئے یا صوبوں میں سفر کرنے والوں نے کارگزاری سنائی، تو یہی اندازہ ہوا کہ شاید کوئی بھی ایسا ہو سال لگا ہوا جس کے دل میں دوسرے سال کا خیال نہ پیدا ہو گیا۔ یہ وہاں غضنفر صاحب اور مفتی تمکین صاحب ہیں، ان حضرات کے نامہ اعمال میں کتنا اجر ہے یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ لگے گا۔ ہماری افتخار صاحب ماشاء اللہ ہیں۔ ہاں، اور عجیب بات ہے، دوسرے سال لگائے ہوئے میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو تیسرے سال کے لیے تیار نہ ہو۔ بالکل حقیقت، تیار ہو کر سب پہنچ گئے، ان کو نظام الدین سے واپس کر دیا گیا کہ ابھی ٹھہر جاؤ۔ ہاں، تیسرے سال کے لیے۔ اور وہ مولانا جانا پوری عبداللہ شکیل صاحب بہار والے، 65 سال 70 سال کی عمر ہو گئی ہوگی، ابھی دوسرا سال لگا کر آئے، اور نظام الدین میں ضابطہ بن گیا کہ 2 سال 3 سال رکنے کے بعد پھر تیسرا سال لگائیں گے۔ تو مجھ سے کہہ رہے تھے بھائی تم کسی طرح میرا نام مشورے میں پیش کر دو، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میرا نام پیش کر دو، میں تیسرے سال میں چلا جاؤں۔ تو مجھے رحم آیا، میں نے کہا جی آپ کے لیے کیا شرائط ہیں، آپ تو پرانے ساتھی ہیں اور میں ضرور آپ کا نام پیش کر دوں گا۔ میں شام کو کہہ کر فارغ ہو گیا، اور وہ صبح مجھ کو ملے مشورے سے پہلے، کہہ رہے آج پیش کر دو گے میرا نام؟ میں چلا گیا، میں کیا کروں؟ کہہ رہے آج پیش کر دو گے نا میرا نام مشورے میں؟ کل کہا تھا تم نے مجھ سے کہ تمہارا نام پیش کر دیں گے۔ اب جب یہ حال ہو تو کیسے کہا جائے کہ لوگ تیار نہیں؟ لیکن تھوڑا سا اب یہ دیکھنا ہے کہ مہینے 2 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر، تاکہ جماعت بنے اور نکلیں جیسے لوگ نکل رہے ہیں۔ تو اب ہمت ارادے کر کے فرمائیں، اب سے لے کر شعبان تک، شعبان کی 15-20 تاریخ تک آپ حضرات میں سے کون کون تیار ہے؟ اب سے لے کر شعبان کی 15-20 تاریخ تک کون کون تیار ہے؟ اس لیے کہ جب تک تاریخ متعین نہیں کی جائے گی، جب تک ارادہ ضائع ہو جائے گا اور قلب کی کیفیت بدل جائے گی۔